جب بندہ کسی کی صحبت کے اندر جاتا ہے، اچھی صحبت کے اندر جائے تو اس کے اوپر اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں، بری صحبت کے اندر جائے اس کے اوپر برے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ صحبت کا اثر جو ہے صحبت اختیار کرنے والے پر جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ اکبر نے جب غیر مسلموں کے ساتھ تعلق رکھے، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھا، تو ان کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ دین کے اندر جو ہے وہ اس نے ان کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ تبدیلیاں شروع کر دی۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے اس دنیا کے اندر حق و باطل کی کشمکش جاری ہے، اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ یعنی حق اور باطل اس دنیا کے اندر ہمیشہ سے موجود ہیں اور ان کے درمیان کشمکش، ان کے درمیان جو ہے وہ مخالفت ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ ہر دور کے اندر کچھ بدبخت ایسے رہے ہیں جنہوں نے دین اسلام کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کی ہیں، اسلام کی تعلیمات کو مٹانے اور گمراہی پھیلانے کی کوششیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے جاری رہی ہیں، اور دین اسلام کے اندر اپنی مرضی کے احکامات شامل کرنے کی کوشش اور دین اسلام کی تعلیمات کو مٹانے اور تبدیل کرنے اور گمراہی جو ہے وہ اس کو معاشرے کے اندر پھیلانے کی جو کوششیں کرنے والے تھے، ہر زمانے کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ایسے لوگ پیدا فرمائے جنہوں نے ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی اور دین اسلام کی اور حق کی ہمیشہ سے حفاظت کرتے رہے۔ دنیا کے اندر جب بھی گمراہی پھیلنے لگی یا حد سے زیادہ گمراہی بڑھ گئی تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے، اس دنیا کی رہنمائی کے لیے، اس دنیا کے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا۔ جب بھی معاشرے کے اندر گمراہی پھیلتی، جب بھی معاشرے کے اندر جو ہے وہ بے رہروی پھیلتی، معاشرہ خرابی کا شکار ہوتا، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کسی نہ کسی نبی کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرما دیتا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتے اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف ان کی توجہ دلاتے اور ان کو گمراہی سے بچا کر جو ہے وہ ہدایت کی طرف راستہ دکھاتے۔ سلسلہ نبوت کے آخر میں امام الانبیاء، خاتم النبیین، خاتم المعصومین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظہور اس دنیا کے اندر ہوا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو، انسانوں کو جو گمراہی کے اندر اور ضلالت کے اندر اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے دوری کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس گمراہی سے بچایا اور بچا کر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی وحدانیت کا راستہ دکھایا اور ان کو ہدایت کے راستے پر گامزن فرمایا۔
اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، فرمایا تم اس گمراہی کی وجہ سے جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر تمہیں اس جہنم کے گڑھے کے کنارے سے بچایا اور جنت کا راستہ دکھا دیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے لگائی گئی جو ڈیوٹی تھی نبوت و رسالت کی اور لوگوں کو ہدایت دینے کی، وہ جب کام اور کار نبوت مکمل ہوا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، یعنی آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ظاہری طور پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا سنہرا دور، خلافت راشدہ کا سنہرا دور، اور پھر اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا دور، پھر اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دنیا کے اندر فتنے گمراہی جو ہے وہ پھر سے رونما ہونا شروع ہو گیا۔ تو اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چونکہ کائنات کے اندر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی جو ہے وہ اب دنیا کے اندر نہیں آ سکتا، دنیا کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، انسانوں کو بھلائی اور ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے یہ کام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ لگایا۔ خالق نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا اے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم تمام امتوں سے بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے؟ کہ جو کام پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کرتے تھے اب اللہ نے وہ کام جو ہے وہ امت مصطفیٰ کے ذمہ لگا دیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ کام، ویسے تو تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس اعزاز کی حامل ہے، لیکن خصوصی طور پر جو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر علماء ربانیین، خدام دین جو تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا کہ یہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی جو انبیاء والی ڈیوٹی تھی وہ اللہ نے اب علماء کرام کے ذمہ لگا دی کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور لوگوں کی تربیت کرنا، لوگوں کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی تبلیغ کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ اب ڈیوٹی جو ہے یہ علماء کرام کے ذمہ لگی۔ اور علماء کرام کے اندر بھی پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے والے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یبعث بهذه الامت
अला रअसी कुल्ली मिअतिन सिनीन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर सदी के अंदर अल्लाह एक ऐसे बंदे को पैदा फरमाएगा और उसके जिम्मे ये ड्यूटी लगाएगा कि वो दीन के अंदर जो पैदा होने वाली खराबियां थी उनको दूर करके दीन को जो है वो अपनी पहली शक्ल पर लाकर लोगों के सामने पेश करेगा। इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यबअसु बिहाज़िहिल उम्मा, फरमाए इस उम्मत में से ऐसे लोग पैदा होंगे हर सदी के अंदर, अला रासी कुल्ली मिअतिन सिनीन, हर 100 साल के अंदर, जिनका काम क्या होगा, जो काम पहले अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम करते थे उनके जिम्मे था। अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी तो कोई दुनिया के अंदर आ नहीं सकता, लेकिन गुमराही अब भी फैलेगी दुनिया के अंदर। हक व बातिल की जो जंग है, जो कशमकश है, वो अब भी जारी है और जारी रहेगी क़यामत तक। और हक का साथ देने के लिए, हक का रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन हर सदी के अंदर ऐसे किसी न किसी मर्द मुजाहिद को पैदा फरमाएगा जो दीन के अंदर पैदा होने वाली खराबियां जो थी उनको ख़त्म करके दीन की जो असली शक्ल थी उसकी तजदीद करके लोगों के सामने पेश करेगा। मन युजद्दिदु लहा दीनहा। तो इस सदी के अंदर, इस सदी के जो मुजद्दिद हैं वो एक मुजद्दिद अल्फसानी, जिनको 1000 साल का यानी 10 सदियों का मुजद्दिद कहा गया है, और दूसरे मुजद्दिद मियात हाजरा आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फजल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये इन 2 हस्तियों ने इस सदी के अंदर ऐसा अजीम कारनामा सर अंजाम दिया कि दीन के अंदर पैदा होने वाली खराबियों की निशानदेही करके उनको दूर किया और दीन की असली शक्ल जो थी उसको वाज़ेह किया। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये जब इस दुनिया के अंदर आपकी जलवागरी हुई, बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर जो हिंदुस्तानी पंजाब है उसके अंदर कस्बा सरहंद शरीफ, वहाँ आपकी पैदाइश हुई और आपका सिलसिला नसब जो है शेख अहमद सरहंदी फारूकी 27 वास्तों से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता। तो जिस वक़्त आप इस दुनिया के अंदर पैदा हुए तो उस वक़्त जब आपने दीन की तालीम हासिल की और दीन की तालीम व तरवीज का काम शुरू किया तो उस वक़्त मुग़ल बादशाह जो था अकबर, उसका दौर था। और मुग़ल बादशाह अकबर था तो मुसलमान, लेकिन अपने सियासी मकासद के लिए उसने बाकी मज़ाहिब के लोगों के साथ जो है वो ताल्लुकात बढ़ाए, उनको अपनी हुकूमत के अंदर जो है वो ओहदे दिए और गैर मुस्लिम औरतों से शादी की। और जब बंदा किसी की सोहबत के अंदर जाता है, अच्छी सोहबत के अंदर जाए तो उसके ऊपर अच्छे असरात पैदा होते हैं, बुरी सोहबत के अंदर जाए उसके ऊपर बुरे असरात पैदा होते हैं। सोहबत का असर जो है वो सोहबत इख्तियार करने वाले पर जो है वो लाजमी होता। तब अकबर ने जब गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुक़ रखे, गैर मुस्लिमों के साथ उठना बैठना रखा, तो उनकी सोहबत का असर ये हुआ कि दीन के अंदर जो है वो उसने उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो तब्दीलियाँ शुरू कर दी, दीन के अहकामात को यकसर बदलना शुरू कर दिया। दीन के अहकामात जो थे उनके अंदर ऐसी ऐसी तब्दीलियाँ करनी शुरू कर दी और जो एक नया दीन लोगों के सामने पेश किया
وہ دین الہی اکبر شاہی کے نام سے جو ہے وہ اس دین کو جو ہے متعارف کرایا۔ اس کے اندر جو ہے وہ کلمہ طیبہ اس کے اندر تک تبدیلی کی گئی، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اس نے کلمے کے الفاظ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ یعنی اپنے نام کا کلمہ تک پڑھوانا شروع کر دیا، اور اپنے اس دور حکومت کے اندر اپنے اس جو نیا دین اس نے پیش کیا اس کے اندر غیر مسلموں کو راضی کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ گائے کے ذبح کرنے پر پابندی لگا دی کہ گائے کوئی ذبح نہیں کر سکتا، اور جو ہے وہ سور کا گوشت اور شراب جو ہے اس کو حلال قرار دے دیا گیا، اور بے پردگی جو ہے وہ اس کو عام کر دیا گیا، اور پردے پر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی۔ داڑھی اور دیگر شاعر اسلام جو ہے اس کے اوپر بھی پابندیاں لگائیں، اور جو ہے وہ کافروں سے جو اسلام نے ایک نظام دیا کہ ان سے جزیہ اور ٹیکس لیا جائے اس کو ختم کر دیا، یعنی ایسے جو ہے وہ دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ اس دور کے اندر مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کا کام جو ہے وہ اس نہج پر جاری کیا، اور دین کو لوگوں کے اندر اس طرح پھیلایا، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ اپنے خلفاء، اپنے مریدین، اپنے تلامذہ شاگرد جو ہے وہ جاری کیے، جنہوں نے لوگوں کے اندر جو ہے وہ حقیقی دین کی تبلیغ کی۔ اور شیخ مجدد نے دنیا کے دیگر بادشاہوں کے ساتھ، امراء کے ساتھ جو ہے علماء کے ساتھ خط و خطابت کے ذریعے، خطوط کے ذریعے جو ہے وہ ان کو دین کی طرف راغب ہونے اور دین کے جو اصلی احکامات تھے ان کی طرف بلانے کی جو ہے وہ آپ نے اس انداز سے تبلیغ کی، اور آج بھی جو ہے وہ آپ کے مکتوبات شریف جو ہیں وہ رائج ہیں، پڑھے جاتے ہیں، اور دین اور اہل سنت و جماعت کے عقائد جو ہیں وہ اس کے اندر واضح طور پر بیان ہیں۔ آپ کی کوششوں سے جب اکبر جو ہے وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد جب اس کا بیٹا سلیم جہانگیر وہ جب تخت نشین ہوا تو آپ نے اس کو جب تبلیغ کی تو وہ دین کی طرف مائل ہوا، تو جو احکامات اس کے باپ اکبر نے دین اکبری کے نام پر شروع کیے تھے وہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوششوں سے وہ سارے احکامات جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ گائے پر ذبح پر پابندی تھی وہ ختم ہو گئی، پردے پر جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی، جو شراب وغیرہ جن کو حلال کیا گیا وہ حرام کر دی گئی، اور آپ نے مساجد کی تعمیر کروائی، کیونکہ اکبر نے مساجد کو گرا کر مندر اور دیگر جو ہے وہ دوسری قوموں کی عبادت گاہوں کو تعمیر کروایا، تو آپ نے کوششیں کر کے ان کو گرا کر وہاں پر پھر مساجد تعمیر کروائی، اور دربار شاہی کے قریب ایک مسجد تعمیر کروائی کہ جس کے اندر جو ہے بادشاہ اور امراء جو ہے وہ نماز ادا کریں، یعنی دین کو اپنی واپس اصل شکل پر لانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے اندر آپ کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیل ہوئی، سختیاں برداشت کی، مشکلات برداشت کی، لیکن آپ نے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک صدی کے اندر، ہر صدی کے اندر ایسے آدمی کو، ایسے مرد کو، ایسے لوگوں کو پیدا کیا کرے گا جو دین کے اندر پیدا ہونے والی خرابیوں کو ختم کر کے دین کی اصلی شکل کو واضح کریں گے، اور علماء کے اندر یہ چیز ہوگی۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی آپ عالم دین تھے، عالم ربانی تھے، دین کا علم پڑھنے اور پڑھانے والے تھے، اور پھر اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر جب انگریز دور آیا تو اس وقت جو دین کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کی تو اس وقت مجدد میعاد حاضرہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کے اندر کردار ادا کیا، اور دینی جو اسلامی عقائد تھے ان کے اوپر پڑنے والی گرد کو جھاڑ کر دین کی اصلی شکل جو ہے وہ امت کے سامنے پیش کی۔ یعنی
ہر دور کے اندر جب بھی معاشرے کے اندر کوئی خرابی پیدا کر جانے کی کوشش کی جاتی ہے، گمراہی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین امت مصطفیٰ میں سے علماء ربانیین سے یہ کردار جو ہے وہ ادا کرواتا ہے، اور دین کی تبلیغ و ترویج و اشاعت کا کام جو ہے وہ علماء کرام کرتے ہیں، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری کو اس کے اندر جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ پوری امت جو ہے اللہ نے اس کو بہتر قرار دیا، کس وجہ سے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔